جیسے والدین کہتے ہیں کہ جو کچھ انہیں کیتا ہے تے ہن دی بےزتی بنتی ہے، اور اسی طرح پیشنٹس کہتے ہیں کہ والدین نے ہمارے ساتھ جو کیا تو پھر آج نشہ کرنا ہمارا بنتا ہے۔ یہ بات دو طرفہ ہے کہ والدین بھی کہتے ہیں کہ ہن اج جڑا انہیں کام کیتا ہے نا، جڑا چن اج چاڑیا ہے تے اج ایدی بےزتی بنتی ہے، لیکن یہ ایک سائیکل ہے جو کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ وہ نکتہ چینی سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ نکتہ چینی کی جاتی ہے جس میں جو اصل شکایت ہوتی ہے۔ نکتہ چینی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اصل شکایت کو کچھ نہیں کہہ رہے اور اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ اصل بات نشے کی بات، اصل بات نشے کی بات گھر میں عام طور پر نہیں کی جاتی۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز نے ہمارے گھر کو تباہ کر دیا ہے۔ جب ایڈکٹیو بیہیویئرز کا معاملہ ہوگا تو پھر ایڈکٹیو بیہیویئر پہ بات ہوگی، جب نشہ کرنے کے فعل پہ بات کرنے کا موقع ہوگا تو اس پہ بات ہوگی۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے شرماتے کیسے ہیں گھر میں سب کہ چرس کا نام لے لینا یا شراب کا نام لے لینا یا ہیروئن کا نام لینا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اس چیز نے یا اس چیز نے، تو گھر میں نکتہ چینی جو ہو رہی ہوتی ہے وہ یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ شکل ویکھی اپنی، ٹھیک؟ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ تمہارے جیسا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا کبھی ہمارے گھر، اور تم تو رولو گے سڑکوں پہ۔ اب یہ ساری چیز جو ہے نا، یہ نکتہ چینی، اور اس میں پھر توہین کا تڑکا جب لگایا جاتا ہے تو پھر ڈیفینسونیس آتی ہے۔ ڈیفینسونیس یہ ہے کہ ہر کوئی گھر میں صفائیاں دینے کا کاروبار سنبھال لیتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ایک دم صفائی دیتا ہے۔ جب بھی کوئی اس سے بات کی جاتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے پہ کوئی الزام لگانے لگے ہیں، اور وہ پیشگی صفائیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اصل معاملہ خراب ہوتا ہے جب بندہ پتھر کا ہو جاتا ہے، یہ سوچ کے کہ ایک چپ تے 100 سکھ، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ چپ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، تحفظ نہیں آتا۔ یاد رکھیں، کبھی بھی چپ کرنے سے تحفظ نہیں آتا۔ بظاہر لگتا ہے کہ اگر میں خاموش ہو جاؤں گا، ہوں ہاں میں جواب دوں گا، یا میں منہ دوسری طرف کر کے گزارا کروں گا، یا میں آنکھ نہیں ملاؤں گا، میں شٹر گرا دوں گا، دکان بند کر دوں گا۔ جب بندہ یہ کرتا ہے تو وہ اپنے تحفظ کا کوئی ایک بندوبست کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بیک فائر کرتا ہے۔ تحفظ اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ جب سٹون والنگ کرتے ہیں، جب پتھر کے صنم بن جاتے ہیں، تو بہت ساری فزیولوجی میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ ایسے موقع پہ ہمارا جو سانس ہے وہ بہت بیر منیمم لے رہے ہوتے ہیں، ہم بہت کم سانس لے رہے ہوتے ہیں نارمل زندگی کی نسبت۔ جب ہم ڈیفینسونیس اور سٹون والنگ کے فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں تو سانس بڑا اتھلا اور ہلکا ہوتا ہے، تو اس وقت ایک ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہم بریدنگ ایکسرسائز کریں کہ سانس کو پورا گہرا لے کے تو پھر باہر نکالیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ایک اور مسئلہ بڑا ابھر کر سامنے آ جائے گا، اور وہ مسئلہ یہ ہوگا کہ ہمارا آئی کیو 25% نیچے گر جائے گا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر کسی وقت ہم بہت ہی مشکل مذاکرات میں پڑے ہوں اپنے کسی لوڈ ون کے ساتھ، اور ان مشکل مذاکرات میں ہمارا جو آئی کیو ہے، انٹیلیجنٹ کوشنٹ ہے، وہ 25% نیچے گر جائے؟ اور یہ ایک حادثہ نہیں ہے، ایک حادثہ ساتھ اور بھی ہو کہ ہمارا جو ویژن ہے اور جو ہماری سماعت ہے، حواس خمسہ ہیں، ان کی کارکردگی 20% نیچے گر جاتی ہے۔ تو حواس خمسہ یعنی آنکھوں کے رستے دیکھنا، کانوں کے رستے بات سننا، اور حواس خمسہ کے علاوہ ہماری ایک اور صلاحیت ہے جو ہم دوسروں کی باڈی لینگویج کو پڑھتے ہیں، جو ہم ٹون آف وائس سے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس لب و لہجے کے ساتھ جب یہ آنکھیں اس طرح اوپر کر رہا ہے
جب یہ بازوؤں کی موومنٹ ایسے کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور ایسے میں جب حواس خمسہ کی صلاحیت نیچے جاتی ہے، آئی کیو نیچے چلا جاتا ہے، تو وہ جو خاموش تشریح ہے ہمارے فیملی ممبر کی طرف سے جو حرکات و سکنات ہیں ان کا مطلب ہم نہیں نکال سکیں گے اور کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو اب آپ سوچئے کہ اگر کسی وقت ہمارا اہم موقع پہ آئی کیو 25% نیچے گزر جائے جبکہ نفع نقصان بہت زیادہ ہے اور اوپینین آپس میں ڈفر کر رہے ہیں، تو 25% اگر ہمارا آئی کیو نیچے ہے تو سیفلی ہمیں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک لفظ ہے سٹوپڈ۔ سٹوپڈ۔ اس سے پہلے اچھے بھلے ہم لاؤڈ ون تھے ایک دوسرے کے، یعنی اس سے پہلے ہمارا نام تھا کیوپڈ، محبت کا دیوتا۔ ہم محبت کے دیوتا ایک گھر میں رہ رہے تھے اچھے بھلے۔ نشے کی بیماری نے آ کے تو ایسا معاملہ کیا کہ ہم وقتاً فوقتاً سٹوپڈ ہو جاتے ہیں۔ کیوپڈ کے بارے میں تو سمجھ آ گئی آپ کو؟ جو محبت کا دیوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تیر اندازی کرتا ہے، وہ تیر چلاتا ہے دلوں میں۔ تو آئی کیو 25% گر جاتا ہے اور حواس خمسہ کی صلاحیت 20%، نظر جو ہے 20/20 نہیں رہتی، 6/6 نہیں رہتی، اور سماعت میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ ایسے میں جب حالات بڑے فکر مندی والے ہوں اور گھر میں محبت کے متوالوں کی بات چیت چل رہی ہو تو قوالی کیسے شروع ہوگی؟ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ماحول کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے کہ کم از کم ہمارا آئی کیو نہ گرے ایسے موقع پہ جب when we need it most، وہ نہ گرے، ہمارے حواس خمسہ کام کرتے رہیں، اور اگر ایسا ہے کچھ کہ نہیں ہو رہا گزارا تو ہم کہتے ہیں کہ جی ٹائم آؤٹ لے لیتے ہیں، ٹائم آؤٹ لے لیتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد ملتے ہیں، اور اس آدھے گھنٹے کے دوران آپ بریدنگ ایکسرسائزز کر سکتے ہیں، واک کر سکتے ہیں، تھوڑی بہت باہر گھوم پھر کے آ سکتے ہیں، دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو میوزک سن سکتے ہیں، دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو کوئی کامیڈی کلپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو فزیالوجی کو واپس صحیح ہوتے ہوتے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ علتیں ہوتی ہیں، یہ صرف سبسٹنس ابیوز کی نہیں ہوتی، علتیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ جو ہم نکتہ چینی کرتے ہیں، شکایت کوئی نہیں کرتے، نکتہ چینی کرتے ہیں۔ شکایت کرنا تو ہمارا حق ہے، جب ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں تو ہم دفاع نہیں کرتے، ہم دفاعیت میں چلے جاتے ہیں، ہم دفاع نہیں کرتے اپنا۔ دفاع کرنے کا مطلب ہے کہ یہ غلطی میں نے نہیں کی، دین سٹاپ۔ لیکن دفاعیت کا مطلب ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ جب کوئی بات کرتے ہیں اور وہ آپ کی بات اچک لیتے ہیں اور آپ کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ مشکل پیش آتی ہے کہ ابھی آپ نے بات مکمل ہی نہیں کی، اور وہ بہت سارے ایکسکیوزز یا ریزنز واٹ ایور دے آر اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور آپ کا مطلب تھا کہ میں 1 منٹ انویسٹ کروں گا اور یہ ختم ہو جائے گی بات، اور وہ اسے 15 منٹ تک لے جاتا ہے اور آپ کو پھر بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے، اور وہ جب اپنی صفائیاں پیش کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اٹیک کرتے ہیں۔ وہ جتنا صفائی پیش کرتا ہے آپ اتنا اٹیک کرتے ہیں، کیونکہ اب آپ نے ثابت کرنا ہے، اور جو کسی اور بندے کے وکیل بن جائیں گے آپ۔ باس جو ہے وہ آپ کا وکیل بننے کی بجائے کسی اور بندے کا، آپ کے مخالف کا وکیل بن کے بات کر رہا ہوتا ہے، اور جتنا آپ صفائیاں دیں گے اتنا وہ ثابت کرنے کی کوشش میں تل جائے گا کہ اب میں نے ثابت کر کے چھوڑنا، میں نے کہہ جو دیا ہے تو اب میں پھر ثابت کر کے چھوڑوں گا نا۔ تو اپنا دفاع کرنا اچھی بات ہے، پر دفاعیت میں الجھ جانا یہ بہت نقصان دہ کام ہے۔ جو دفاعیت ہے یہ ایک علت ہے، دفاع کرنا آپ کا فرض ہے ان جگہوں پہ جہاں دفاع بنتا ہے، ہر جگہ دفاع نہیں بنتا۔ مثلا آپ کی بیوی آپ کو پوچھتی ہے کہ آپ کہاں تھے اب تک، تو آپ کا فرض ہے کہ اسے بتائیں کہ میں فلاں کام سے تھا یا اس وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ اگر کوئی جج پوچھتا ہے کہ آپ اپنا دفاع کریں تو آپ دفاع کریں گے، کوئی پولیس والا کہتا ہے دفاع کریں تو آپ دفاع کریں گے۔
لیکن اگر ویسے ہی کوئی اخباری نمائندہ آ کے آپ سے کہہ رہے کہ جی یہ الزام ہے آپ پہ، تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے دفاع کرنے. نکتہ چینی نہیں کرنی، شکایتیں کرنی ہے. فرق ہے اس میں. شکایت ہوتی ہے کسی موقع پہ 1 یا 2 شکایتیں ہوتی ہیں، 28 شکایتیں تو نہیں ہوتی کسی موقع پہ. نکتہ چینی نہیں کرنی، کبھی بھی شکایت کرنی ہے، اور جب شکایت کرنی ہے تو ساتھ ہی اپنی ضرورت بتانی ہے. آپ کا کوئی سبارڈینیٹ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے فلاں بندے نے جو ہے میری توہین کر دی ہے، اے پہ میرا استعفیٰ. تو آپ اسے پوچھتے ہیں کہ اب آپ کیا ریمیڈی چاہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے پتہ نہیں. آپ کہتے ہیں جائے پھر سوچ کے آئیں کہ آپ کو ریمیڈی کیا. جب آپ شکایت لگاتے ہیں تو ریمیڈی بھی آپ ہی بتاتے ہیں. جب آپ شکایت لگاتے ہیں تو ریمیڈی بتاتے ہیں. نکتہ چینی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی غزل سنتے ہیں، ایسی غزل جس کا کوئی انت نہیں، آزاد غزل، آزاد نظم، جس میں وہ رزمیہ، ان میں پرانے تمام جو دنیا میں حملے ہوئے ان کی سرگزشت بیچ میں ہے، اور تلوار ٹوٹ گئی. پھر یہ ہوتا ہے آخر میں اس کے. اصل مسئلہ نکتہ چینی سے بھی ہماری ہڈیاں نہیں اتنی چٹکتی، توہین سے چٹکتی ہیں، توہین سے. اس کا جو تڑکا ہے نا وہ بہت ظالم ہوتا ہے، توہین کا تڑکا. اور اس سے جان چھڑانا جو ہے وہ اس طرح ممکن ہے کہ اپنے آپ کو برتر سمجھنا. کیونکہ جب بھی ہم کسی کی توہین کرتے ہیں تو یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت برتر سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو کسی بہت اونچے درخت کی شاخ سے الٹا لٹکا ہوا محسوس کر رہے ہیں، اور لوگ ہمیں بہت نیچے دکھائی دے رہے ہیں کسی وجہ سے. ہمارا قد اچھا ہے، یا ہم ہینڈسم زیادہ ہیں، یا ہماری ایجوکیشن زیادہ اچھی ہے، ڈگریاں زیادہ ہیں، یا روپیہ پیسہ زیادہ ہے، یا ہماری شہرت ہے، یا ہمارے پاس سٹیٹس ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو سزا دے سکتے ہیں. تو یہاں سے توہین جنم لیتی ہے. توہین یہاں سے جنم لیتی ہے، ہیوملٹی سے جنم نہیں لیتی. اگر ہم اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے حساب سے برابر رکھ لیں تو پھر یہاں سے. اور ہم نے معاشرے میں یہ باقاعدہ تقسیم پیدا کی ہوئی ہے. ماں باپ یہاں ہوتے ہیں، اولاد یہاں ہوتی ہے، خامد جو ہے وہ مجازی خدا ہوتا ہے، بیوی مجازی مخلوق نہیں ہوتی. مطلب یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ گریڈ اتنا ہے، یہ گریڈ نیچے ہے، یہ بڑا بھائی ہے، بڑے بھائی کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، وہ چاہے تو چھوٹے بھائیوں کی بے عزتی کرے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان ایک بیسک رسپیکٹ آپس میں شیئر کرتے ہیں، باقی پھر کے طور اتوار سے. لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں بتایا جاتا ہے، معاشرے کے اندر اسٹیبلش ہے سینکڑوں سالوں سے، کہ والدین جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. خامد بھی جو چاہے کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ حاکم ہوتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں وی آر پری پروگرامڈ. ایون اف اٹ ڈزنٹ ورک وی آر پری پروگرامڈ. ماضی بعید میں بے عزتی واز اے ٹول، کہ کسی بندے کی بے عزتی کریں تو وہ باز آ جائے گا. اور وہ پتہ نہیں کون لوگ تھے جو باز آ جاتے تھے، ان کا پتہ کرنا چاہیے. آج کل وہ لوگ نہیں پائے جاتے جو بے عزتی کریں تو باز آ جاتے ہیں. آج کل زمانہ بدل گیا ہے نا. تو جب آپ ہر چیز 21ویں صدی کے لحاظ سے اپناتے ہیں تو پھر آپ کو بے عزتی کا ٹول بھی چھوڑ دینا چاہیے، اور بہت بہتر ٹولز جو موجود ہیں ان ٹولز سے کام لینا چاہیے. تو توہین کو چھوڑ دیں، اور جتنا بھی اہم رشتے ہوتے ہیں گھروں میں یا دفاتر میں، توہین ان میں سے سب سے زیادہ کلر ہے. اسے کلر. آپ توہین کر دیجئے تو آپ کی بیوی کسی کے گھر کے برتن مانج کے گزارا کرنے کا فیصلہ کر لے گی، آپ کی توہین کے ساتھ گزارا نہیں کرے گی. آپ اپنے کسی سبارڈینیٹ کو توہین کر دیں، وہ بے روزگار ہو کے ٹائم پاس کر کے داتا صاحب سے کھانا کھا کے گزارا کر لے گا، وہ آپ کے ساتھ کام نہیں کرے گا. تو
نباہ جو ہے اس کو چوٹ پہنچے گی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پرانے طریقے ہیں جیسے کہ کام نہیں کرتے، تو نئے طریقے ہیں جو کہ نسبتاً زیادہ اچھا کام کرتے ہیں. اور ہر نیا طریقہ پہلے سے امپرووائزیشن کا طریقہ ہوتا ہے. تو نکتہ چینی اور توہین بالکل آؤٹ آف سلیبس ہے. ڈیفینسونیس، صفائیاں دینا. آپ دفاع کر سکتے ہیں، صفائیوں کا ٹھیکہ نہیں لے سکتے، کیونکہ جتنا آپ صفائیاں دیتے ہیں اتنا آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے. کہتا ہے کھلو آتے اب بتاؤ. اور جتنے لوگوں کے سامنے آپ صفائیاں دینے کے لیے تیار ہیں اتنا ہی آپ کٹہرے میں نظر آئیں گے. اور کئی دفعہ تو آپ کو خود تکلیف ہوگی، وڈرال شروع ہو جائے گا جب آپ صفائیاں نہیں دے رہے. صفائی دینا یہ اس کی اپنی کوئی ضرورت ہے، اس کی کوئی اپنی ذاتی ضرورت ہے کہ اس کو صفائی دینی ہے، کیونکہ ادروائز اس کو لگتا ہے کہ دوسرے اس کی اہمیت کھو دیں گے. رشتہ مضبوط ہوتا ہے ایکچولی اجازت سے. رشتہ صفائی دینے سے نہیں ہوتا. رشتہ ہوتا ہے اجازت. جب آپ کی مانگنا بنتی ہے، جیسے والد سے آپ کو اجازت چاہیے روپیہ پیسہ استعمال کرنے کی، اور آپ وہ اجازت نہیں لیتے اور اجازت کے بغیر اس کا روپیہ پیسہ استعمال کرتے ہیں، اس سے رشتے کو چوٹ پہنچتی ہے. اگر آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں اور کسی دوسرے ملک فلائی کرنا چاہیں اور آپ کے پاس پاسپورٹ بھی نہ ہو اور ویزا بھی نہ ہو، اور آپ بولے کہ نہیں مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں، تو آپ کا ملک کے ساتھ رشتہ ہی کوئی نہیں. یہ رشتہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کہیں شناختی کارڈ دکھاتے ہیں، کہیں آپ پاسپورٹ دکھاتے ہیں، کہیں آپ ویزا دکھاتے ہیں. تو یہ رشتے کی اسٹیبلشمنٹ ہے. رشتہ ہے اسٹیبلش ہے کہ نہیں. لیکن جو اصل جو فنا فلا کر دیتا ہے وہ ہے سٹون والنگ، جو کہ چپ کر جانا، کئی کئی دن خاموشیاں، ایک دوسرے کے سامنے نہ آنا. گھر میں 4 بھائی رہ رہے ہیں، ابا نے باندھ دیا اکٹھا چاروں کو، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. تو وہ جب اپنے کمرے سے یعنی بیڈ روم سے مین گیٹ تک کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی کو کہتے ہیں دیکھو کوئی ہے تو نہیں رستے چ، یا وہ خود جھانک کے دیکھتے ہیں. یہ 4 چیزیں ہیں سمپلی. لیکن اگر آپ کسی رشتے کو اچھا بنانا چاہتے ہیں اور محفوظ بنانا چاہتے ہیں تو پھر 4-1 کا قانون دیکھ لیں. 4-1 کا قانون. 4-1 کا قانون یہ ہے کہ 4 مہربانیاں کریں تو 1 زحمت بھی دے دیں. 4 مہربانیاں 1 زحمت، پھر گنتی گننا شروع کر دیں. پھر اس کا ایک ریلیشن شپ بینک اکاؤنٹ ہے جس میں اس بینک اکاؤنٹ میں بھر کے کچھ رکھیں، ریلیشنز بھر کے رکھیں. ایک لطیفہ سنا دیں، اگلے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی تو آپ نے ایک ڈپازٹ کرا دیا. اور اس بیک گراؤنڈ میں جہاں ایسے ڈپازٹ ہوتے ہیں، جب آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جب آپ سے کوئی باڈی لینگویج خراب ہو جاتی ہے، جب آپ ڈیلے گھماتے ہیں ایسے، تو وہ ریلیشن شپ بینک اکاؤنٹ کے جو ڈپازٹ ہیں دے ٹیک کیئر آف اٹ. 4-1 کا قانون. 4-1 کا کہ 4 مہربانیاں کر کے 1 نامہربانی کی کر سکتے ہیں آپ. لیکن جب آپ 4 مہربانیاں کرنے پہ فوکس رکھتے ہیں تو آپ سے 1 بھی نامہربانی نہیں ہوتی. آپ دوسروں کی خوشنودی حاصل کر لیتے ہیں. اور پھر چاہے نشے کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی اور مسئلہ ہو، بچہ پڑھتا نہ ہو، بچہ غلط لوگوں سے ملتا جلتا ہو، پھر آپ کے جو مذاکرات ہیں وہ معنی خیز ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے مذاکرات بے معنی نہیں ہوتے، پھر اس میں رولا نہیں ہوتا صرف، اور اس میں کہاں چلنا ہے، کہاں رکنا ہے، بریک لگانی ہے، ایکسیلیٹر دینا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے بات چیت کے دوران کہ کرنا کیا ہے. پہلے سے کوئی پری ڈٹرمنڈ آپ کا انداز ہونا چاہیے اپنے گھر میں کہ آپ کہہ سکیں کہ بات کہیں جا نہیں رہی ہے، میرے خیال ہے آدھے 1 گھنٹے کا وقفہ لے لیں، میں ذرا واک کر کے آتا ہوں. اور جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کا کیمیکل سین جو ہے جسم کے اندر بدل چکا ہوتا ہے. ہمارا ایک کیمیکل سین ہوتا ہے، وہ کیمیکل سین بدلتا رہتا ہے، اور اس کو آدھا 1 گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے کیمیکل سین کو بدلنے میں. کیونکہ
ہر کیمیکل جو فلو کرتا ہے جسم میں الٹیمیٹلی اس کی فلو رکتی ہے، کیونکہ پیچھے خام مال نہیں ہوتا، اور پیچھے خام مال نہ ہونے کی وجہ سے جیسے غصہ ہے آپ کو تو آدھا گھنٹہ آپ واک کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، آپ کوئی میوزک سن لیتے ہیں جو بالکل دل نہیں کر رہا، لیکن آپ نے بٹن دبانا ہے پہلے سوچا ہوا تھا، آپ کسی دوست سے بات کر لیتے ہیں جو کہ اچھی ہنسی مذاق کر لیتا ہے، اب آپ آدھے گھنٹے کے بعد مذاکرات میں واپس آتے ہیں تو آپ کا کیمیکل سین بدل گیا ہوا ہے، اور آپ وہاں سے شروع نہیں کریں گے جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا. You will do better. When you know better, you do better. یہ جاننے سے سفر شروع ہوتا ہے کہ جب آپ زیادہ جانتے ہیں پھر آپ زیادہ بہتر پرفارمنس دیتے ہیں. اور یہ کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں، نشہ چھوڑنا، یہ وزن کم کرنا، یہ سگریٹ چھوڑنا، غصے کو چھوڑنا، یا کوئی عادتیں اپنانا، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. صرف آپ کو اسٹرینگتھن کرنا ہے اپنی مشینری کو، اور اس کے لیے اگر آپ نیند پوری کر لیتے ہیں تو بہت فرق پڑے گا. اگر آپ واک کرتے ہیں 10-15 ہزار سٹیپ روز تو کمال ہو جائے گا. اور اگر آپ کھانا پینا صحیح رکھتے ہیں تو جو فیول صحیح آپ دیتے ہیں اپنے جسم کو تو اس سے فرق پڑے گا. اور پھر یاد رکھیں کہ جب آپ انڈر پریویلیجڈ لوگوں کے ساتھ صحیح سلوک کرتے ہیں تو یہ آپ کی نیٹ پریکٹس ہوتی ہے، یہ آپ احسان نہیں کرتے. یاد رکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہماری نیٹ پریکٹس ہی کوئی نہیں ہے، ہم سیدھا ٹیسٹ میچ کھیلنے نکلتے ہیں، ابا کے ساتھ ٹیسٹ میچ. تو یہ جو نیٹ پریکٹس ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کی ہوتی ہے جنہیں ابا اماں نہیں کہتے، جنہیں خاوند بیوی نہیں کہتے، جنہیں بھائی بہن نہیں کہتے. یہ نیٹ پریکٹس وہاں ہوتی ہے جو ہمارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے اور ہم کہتے ہیں اچھا چلو ان کا کچھ بگاڑتے ہیں. یہ ہے نیٹ پریکٹس. تو جب ہمارا آپس میں بھی کسی سے رشتہ خراب ہو، میاں سے یا بیوی سے یا ماں باپ سے، تو اس کو ایکسٹینڈ مت کریں ان لوگوں جو انڈر پریویلیجڈ ہیں. کتاب لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے قصہ چہار درویش. قصہ چہار درویش آپ نے سنا ہوگا، ایک میر امن دہلوی نے کتاب لکھی تھی انگریزوں کے حکم پہ، جب انگریز یہاں بر صغیر پاکستان میں اور انڈیا میں حکومت کیا کرتے تھے تو انگریزوں کا ارادہ یہاں سے جانے جونے کا کوئی نہیں تھا. تو انہوں نے ایک فورٹ ولیم کالج بنایا اور اس میں انگریزوں کے لیے اردو کا اہتمام کیا گیا کہ انگریزوں کو اردو سکھائیں گے. اور کچھ وقت گزرتا تو انگریزوں نے بڑی شاندار اردو بولنی تھی. تو وہ فورٹ ولیم کالج میں انہوں نے پھر میر امن دہلوی جیسے لوگوں کو رکھا اور انہوں نے کہا کہ جی جو قصے کہانیاں ہیں نا آپ کے فوک لور اس کو لکھیں. اور جب انہوں نے قصے کہانیاں لکھے تو وہ اس وقت کے ماحول کو ڈپکٹ کرتے تھے. وہ بتاتے تھے کہ اس وقت ماحول کیا تھا. اس وقت ماحول تھا کہ کوئی شہزادہ ہو تو اس کا ایک ہی کام ہے کہ کوئی شہزادی ڈھونڈے اور اس پہ عاشق ہو جائے اور شہزادی کے پیچھے پڑ جائے. یہ شہزادوں کا یہ کام تھا ٹوٹل. اور جب وہ کسی شہزادی کے پیچھے پڑتے تھے تو شہزادیوں کا کام تھا کہ گل نہیں سننی، شرطیں بتانی آگے سے، 7 شرطیں ہیں میری شادی کرنے کی، یا اس طرح کی کوئی وہ کرتی تھی. تو شہزادیاں شرطیں پیش کرتی تھی، شہزادے وہ شرطیں پوری کرتے تھے، اخیر میں ان کا بیاہ ہو جاتا تھا. اور پھر چند دن کے بعد وہ چیخ چیخ شروع ہو جاتی تھی ان کے درمیان، اور پھر وہ شہزادہ بھول جاتا تھا کہ میں نے کتنے پاپڑ اس کے لیے بیلے، اور شہزادہ جو ہے وہ اس کو ڈیمین کرتا ہے، کریٹیسزم شروع کر دیتا ہے، پھر توہین شروع کر دیتا ہے، وہ صفائیاں دیتی، پھر وہ کاؤنٹر اٹیک کرتی ہے، اور پھر سٹون والنگ جو کہ مردوں کا کام ہے. یہ جو سٹون والنگ ہے نا، چپ کر جانا، اس کی ریشو مردوں اور عورتوں کی 85-15 کی ہے. 85 مرد سٹون والنگ کرتے ہیں تو 15 عورتیں کرتی ہیں، یعنی ریشو 15-85 کی ہے. لیکن جب عورت سٹون والنگ کرتی ہے تو دیر از اے بیڈ نیوز، اس کے بعد طلاق ہوگی. جب مرد سٹون والنگ کرتا ہے تو طلاق کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، وہ ایویں شوقیہ کر دیتا. لیکن سٹون والنگ یعنی پتھر کا صنم بن جانا، چپ کر جانا، یہ مرد بڑا عام کرتے ہیں. عورتیں بہت کم کرتی ہیں، پر جب کرتی ہیں دے مین اٹ. پھر آپ سمجھ لیں کہ
بہت مشکل ہوگی. تو یہ جو مردوں کا بنیادی کام ہے اس میں جو تحفظ ہم ڈھونڈتے ہیں تو اس میں تحفظ ہے نہیں, کیونکہ ہمارے جسم میں ایڈرنلین آنا شروع ہو جاتی ہے, ایڈرنلین فلو بہت زیادہ ہوتی ہے جس کا مطلب ہے فائٹ اور فلائٹ اور فریز. تو ہم پھر آخر میں کیا کرتے ہیں؟ فریز. اس میں ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک علت ہے. اور یاد رکھیے کہ جو علتیں ہوتی ہیں اس میں آپ ریکوری میں جاتے ہیں, پرفیکشن میں نہیں جاتے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا علاج شروع ہوتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کچھ چیزوں میں ریکوری میں جاتے ہیں, پرفیکشن میں نہیں جاتے. جیسے جو لوگ 60-70 سال کے ہو جاتے ہیں تو وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی صحت اچھی رہے اور وہ فنکشنل رہے. کل میں 2 بندوں کو باتیں کرتا دیکھ رہا تھا, کل صبح سویرے میں ایسے ہی موبائل کو چھیڑا تو مجھے 2 بندے باتیں کرتے نظر آئے, اور وہ اتنی باکمال باتیں تھیں کہ کوئی 25 منٹ کی گفتگو واز اے ٹریٹ. ان میں سے ایک جاوید اختر تھے اور ایک گلزار, انڈیا کے شاعر رائٹر شبانہ اعظمی کے خاوند. جاوید اختر باتیں کر رہے تھے اور گلزار باتیں کر رہے تھے, اور گلزار 86 برس کے تھے, اور دونوں کی میموری, دونوں کی بات چیت اتنی کرسپ اور اتنی شارپ تھی کہ میں دیکھ کے حیران رہ رہا تھا. لیکن وہ جو کچھ بھی کر لیں پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. میں جو کچھ بھی کر لوں یا آپ جو کچھ بھی کر لیں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. وی کین اونلی ریکور ٹو دا بیسٹ آف آور کیپیبلٹی, جتنا بن پڑے. کچھ چیزوں میں پرفیکشن نہیں ہوتی, کچھ چیزوں میں نہیں ہوتی پرفیکشن. ریکوری کا مطلب بھی یہی ہے کہ پرفیکشن کے لیے کوشش نہیں کرنی, آپ نے پروگرس کی بات کرنی ہے, ریکوری کی بات کرنی ہے, ٹو دا بیسٹ آف یور کیپیبلٹی کرنی ہے. بوجھ ہی اتر گیا, وہ جو آپ کے اوپر ایک منو بوجھ تھا کہ میں نے پرفیکٹ ہو کے میں یہ کر کے دکھانا چاہتا ہوں, یہ دکھانا چاہتا ہوں. جب بھی کسی بندے کے گفتگو میں آپ کہیں نا کہ وہ کہتے ہیں میں دکھانا چاہتا ہوں, تو آپ سمجھ لیں کہ ایڈکٹیو بیہیویئر ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں, آئی ڈو دس, تو اس کا کچھ مطلب ہے. لیکن میں دکھانا چاہتا ہوں, دیٹ از دی علت. یہ جو ایڈکشن ہے کہ میں دکھانا چاہتا ہوں, میں کس کو دکھانا چاہتا ہوں؟ اصل چیز تو اپنا آپ ہے کہ جب آپ تنہا ہوں تو دکھا لیں جو دکھانا ہے, پھر اسے کریں نا مطمئن. جب آپ اکیلے ہیں اور مین ان دی مرر سامنے ہے اور وہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا سناؤ اب دکھاؤ جو دکھانا ہے. کیونکہ دوسرے بیچارے تو اگنورنٹ ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا چھپا کے بیٹھا ہے.